بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سارے بھیڑ پال، مویشی پال اور بکریاں پال کسان ساتھیوں، السلام علیکم۔ میں آج نئے کسان مویشی پال جو بکریاں یا بھیڑیں پالنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے کچھ باتیں، کچھ مشورے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس نے بکریوں کا کاروبار شروع کرنا ہے، سب سے پہلے تو وہ مطمئن ہو جائے کہ اس کاروبار میں نقصان نہیں ہے۔ یہ کاروبار ایک ایسا کاروبار ہے جو اپنے کرنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ محنت ضرور ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا اور وہ شہروں میں رہتے ہیں بے روزگار ہونے کی وجہ سے یا کچھ ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھنے کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بات کا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ وہ یہ کاروبار کر کے سرمایہ کمائیں، تو میں ان کے لیے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے وہ اس کام کا مشاہدہ کریں، یعنی اس کو اپنی آنکھوں سے جہاں پر یہ ہو رہا ہے، اگر وہ شہر میں رہتے ہیں تو شہروں سے جسے ہم سبرب کہتے ہیں، یعنی کہ وہ علاقے جہاں شہر ختم ہو جاتے ہیں، آگے دیہات شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر جائیں اور جو لوگ بکریوں وغیرہ کے ریوڑ لے کر ادھر ادھر گھوم رہے ہوں ان سے فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کریں، ان سے پوچھیں، سوال کریں، ان کے ساتھ ساتھ چلیں، گھومیں، دیکھیں۔ اس کے بعد ایک دفعہ نہیں بلکہ یہ کام متعدد بار کریں۔ جب یہ کام وہ کر لیں اور ان کا اللہ تعالیٰ سے مشورہ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیسے کرنا ہے بھائی؟ اس طرح کہ ہم جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کا زیادہ سے زیادہ نماز کے بعد وظیفہ کریں، اور جو یہ جملہ ہے اس کا ترجمہ ہے کہ مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ بزرگان کہتے ہیں کہ یہ جو سیدھی راہ ہے یہ دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی ہے۔ اگر ہمیں کوئی کام سمجھ میں نہ آتا ہو تو اس وظیفے کی وجہ سے اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ یہ کام آپ شروع کر دیں تو یہ کام پھر شروع کر دینا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کو کیسے شروع کریں؟ تو میرے بھائیوں، اس کا دوسرا مرحلہ نئے آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی جیب میں پیسے ڈال کر، خریداری نہیں کرنی، صرف پیسے ڈال کے گھر سے نکلے اور جو اپنی قریبی منڈی ہے اس میں جا کے صرف بکریاں جو لوگ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ان کا جو ہے نا وہ مشاہدہ کرے، ان کو دیکھے، اور اپنے جو دیہاتی علاقہ ہے اس میں دور دور تک نکل جائیں، جدھر اس کو کوئی گھروں میں بکریاں وغیرہ نظر آئیں، پوچھے ان سے کہ کوئی قابل فروخت ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح بھی خریدی جا سکتی ہیں، بلکہ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اس سے جو ہے وہ کچھ سستی مل جائیں گی اور زیادہ بہتر حالت میں مل جائیں گی، تو آپ وہاں سے جو ہے نا وہ اپنی بکریوں کی خریداری کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بکری جب آپ پہلی دفعہ ڈالیں تو بہت قیمتی اور مہنگی بکری نہ خریدیں، بلکہ پٹھیں خریدیں جس کی عمر 7-8 ماہ، 6 ماہ، 5 ماہ، 6 یا 5-7 ماہ ہونی چاہیے۔ اس طرح کی جو بکری ہے وہ آپ کو 10 سے لے کے 12-13 تک مل جائے گی، اور نسلی خریدنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب بکریاں آپ نے پالنی ہی ہیں تو بے نسلی کیوں پالیں؟ نسل دار بکری خریدیں، اس کی جو ہے نا وہ مانگ زیادہ ہوتی ہے، اس کو گوشت کے لیے بھی گاہک خرید لیتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ آگے نسل بڑھانے کے لیے یا قربانی وغیرہ پہ اگر بکرا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے نا وہ چل جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نسلی بکریاں خریدیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سی نسلی بکریاں ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ملک میں جو اچھی دوگلی ہیں وہ بھی خریدی جا سکتی ہیں،
بہت ساری نسلیں ہیں، ہر علاقے میں خاص طور پہ نسلیں پائی جاتی ہیں الگ الگ، ان میں سے دیکھ لیں گے بیتل بکری کی بڑی شہرت ہے، کیونکہ بیتل بکری کا قد بڑا ہوتا ہے اور وہ دودھ بہت دیتی ہے۔ دودھ دینے والی بکریاں جو ہیں اس میں بیتل شامل ہے، اس میں جو ہے نا دیسی بھی شامل ہے، اس میں ناچی بھی شامل ہے۔ یہ بکریاں جو ہے نا یہ دودھ بہت زیادہ دیتی ہیں، تو دودھ اور بچے دونوں چیزیں اگر ہمیں ملیں تو اس سے جو ہے نا ہماری غربت جو ہے وہ امارت میں خوشحالی میں بدل سکتی ہے۔ یہ بکریاں جو نیا جس نے فارم بنانا ہے، اور وہ بکریاں ایسے نہ خریدے کہ وہ بہت قیمتی بکریاں لے لے، مہنگی بکریاں لے لے، بہت اونچی نسل کی بکریاں لے لے۔ بکری کی قیمت تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ گائے کی قیمت کو بھی ٹچ کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پر سندھ میں جو بکری کیموری ہے وہ اس کی قیمت 1,00,000، 1,50,000، 1,00,000، 80,000 اس طرح ہوتی ہے، وہ بھی بکریاں ہیں۔ تو اس طرح کی تو بالکل نہیں خریدنی ہم نے۔ جو نسلیں جو ہے نا پنجاب میں مشہور ہیں ان کے میں سے آپ نے پٹھیں خرید لینی ہیں، اور پھر آپ نے اس کو پالنا شروع کرنا ہے۔ اور بکریوں کے ساتھ ساتھ نا کچھ بھیڑیں بھی خریدیں۔ اگر آپ سٹارٹ لیتے ہیں سیکھنے کی غرض سے، مثال کے طور پر آپ جو ہے نا 8 بکریاں خریدتے ہیں، تو میرے بھائی ساتھ اس کے 6-7 بھیڑیں بھی خرید لیں، اور ایک نر خرید لیں، بھیڑ کا نر بھی خرید لیں، بکری کا نر بھی خرید لیں۔ اس طرح سے بکریاں جو ہے نا اپنے فارم میں آپ ان کو پالنے لگیں۔ اور فارم کیسے بنانا ہے، اس کے لیے بھی بھائی یہ نہیں ہے ضروری کہ آپ کوئی بہت بڑی قیمت لگا کے جو ہے نا فارم کو بنائیں، تعمیر کریں، اس کی ڈیزائننگ ہو، ماہرین کو بلائیں۔ نہیں بھائی ایسے نہیں ہے، آپ کسی بھی رورل ایریا میں جائیں، دیہاتی ایریا میں جائیں، اور وہاں پر کچے پکے گرے ہوئے مکان ہوتے ہیں، پوچھ لیں مالک کون ہے، تو ان سے پوچھنے کے بعد جو ہے نا وہاں پر آپ ایک جو ہے نا چھپر اور ڈھارا ٹائپ بنا لیں، سردیوں میں اس کے اوپر ترپال لگا لیں۔ تو جب 2-4 مہینے یہ کام کریں گے آپ کے اوپر اس کی جو ہے نا اسرار کھلیں گے۔ اگر یہ مشکل لگتا ہے اور آپ اس کو چھوڑنا چاہیں تو پھر بھی آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ وہی جانور جو ہے نا کہیں بھی کھڑے کر کے بیچ بھی سکتے ہیں۔ آپ کا دل نہیں لگا اس میں، آپ کو مشکل لگا ہے، اس پہ بہت سا وقت دینا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے تو پھر اس سرمایہ کو مزید بکریاں خرید کے اس کو بڑھا لیں، اور بکریوں کی خوراک وغیرہ کا بھی آپ انتظام کر لیں، بکریاں چریں اس کے لیے ایک گڈریا بکریاں چرانے والا جو ہے اس کو ہائر کر لیں، کیونکہ گاؤں میں جو زیادہ دور دراز گاؤں ہیں وہاں تو یہ بہت سستے مل جاتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے یہ 5,000 روپے یہ رکھا ہوا ہے اور اس کو روٹی دے دیتے ہیں اور کپڑا دے دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ روٹی اس کو انہوں نے کون سی جو ہے وہ جو ہے خان بابا کی دیسی گھی کی کڑھائی کھلانی ہوتی ہے، جو گھر میں دال ساگ پکتا ہے اس میں سے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا کپڑوں کا ایک جوڑا جس کی قیمت جو ہے نا 500-700 ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اور کہیں بہت زیادہ کوئی حاتم تائی کی قبر پہ لات مارے تو وہ ساتھ اس کو جو ہے نا تھوڑی گندم بھی دے دیتے ہیں۔ گندم کی کیا قیمت ہوتی ہے، 1,400 روپے من ہے، کسی کو من گندم دے دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح سے نظام جو ہے وہ چل پڑتا ہے۔ تو بکریوں کو اگر ہم 1 سال تک رکھیں تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے بڑی اس سے حوصلہ افزائی ہمیں ہوگی، اور ہم اس میں اگر بڑھ گئے، ہم اپنے ریوڑ کی تعداد بڑھانے میں کامیاب ہو گئے، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ ایک ایسا کاروبار ہے جس میں آپ کا دل بھی لگا رہے گا، جس میں آپ کو اطمینان بھی ملے گا اور پیسے بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا میرے بھائیوں کہ بھیڑیں بھی پالیں اور بکریاں بھی پالیں، کیونکہ یہ بات جو ہے نا تجربے سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ بھیڑیں پالنا زیادہ مفید ہے کہ بکریاں پالنا زیادہ مفید ہے۔ تو بھیڑیں بھی ہوں گی ہمارے پاس، بکریاں بھی ہوں گی، دونوں بچے پیدا کریں گی، تو ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ کس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور کون زیادہ پروفٹ دیتا ہے۔ تو بھیڑوں کے سلسلے میں آپ سے مشورہ دوں گا کہ آپ نے نا کجلی جو لیلیاں ہیں وہ خرید لیں۔ کجلی لیلی جو ہے وہ 12-13 ہزار روپے کی مل جاتی ہے سرگودا کی منڈیوں سے یا گھروں سے۔ تو خالص نسل وہ رکھیں، کیونکہ کجلے سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ وہ پیدا ہوتا ہی بچہ جو ہے نا وہ 10,000 سے کم کا نہیں ہوتا۔ اس طرح سے یہ ہماری ایک جسے کہتے ہیں نا جاگ لگ جائے گی، پھر ہم اس کام کو کرنا شروع کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا کام کوئی بھی ہو وہ نوکری کے مقابلے میں
اگر نوکری درمیانے درجے کی ہے جس میں ہم جو ہے نا ایک معمولی ملازم کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم 20 بکریاں پال لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اتنی انکم آئے گی کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شعر ہے، ابیر ابو ذری ایک مشہور شاعر گزرا ہے، اس نے بھیڑیں چارنے والے بابے کے اوپر شعر کہا تھا، تو پے پیڈاں چارے بابا، تو پے پیڈاں چارے بابا، ویلے نوں للکارے بابا۔ تو یہ بھائی بکریوں کا اور بھیڑوں کا کام ایسا ہے، اس سے جو ویلا ہے، جو وقت ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے، اور ہم وقت کے چیلنج جو ہے اس کو بھی قبول کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبری پیشہ ہے، یعنی کہ وہ ایک پیغمبر سادہ زمانے میں گزرے ہیں، ان سب نے بھیڑیں بکریوں کو اپنے اپنے دور میں پالا ہے، تو اس طرح سے اس میں نہ ایک ہمارا تسکین، سکون، اطمینان کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بکری بڑی بابرکت ہے، آپ اس کے پاس رہیں گے تو اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر پسند آئے، باتیں پسند آئے، تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، عاجزانہ اپیل ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کریں اور لائک بھی کر دیں، اور اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ مشورہ جو ہے نا وہ دے بھی سکتے ہیں، اگر مشورہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ میرا نمبر جو ہے وہ بڑا آسان ہے، 0347، یعنی کہ جب پاکستان بنا تھا تو وہ 47 ہے، 47، یہ تو سب کو یاد ہو گیا، آگے پورا 3000، آگے 250، 250، اس پہ آپ مجھے کال کر کے 0347 3000 پورا اور آگے 250 آپ مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ میں پیشے کے حوالے سے وکیل ہوں، لیکن مویشی پالنا اور اس کی معلومات رکھنا یہ میرا پیشن ہے، میرا شوق ہے، اس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، بڑی نوازش۔